مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اس زمانے میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ ان کے اندر موجود تھا۔ قتل و قتال اس دور میں عام تھا، فتنے فسادات عام تھے، یہاں تک کہ مرنے والا شخص اپنے اولاد کو جمع کر کے یہ نصیحت کرتا، یہ وصیت کرتا تھا کہ اگر تم میری اولاد ہو تو میرے مرنے کے بعد میرے فلاں دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی پر تم نے شراب پینا ہے۔ فقر و فاقہ، غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو جان بوجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹیاں کسی کے گھر میں ہوتی تو وہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاشرے کا نقشہ کھینچا، ان لوگوں کے رویوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کے دل غصے سے بھر جاتے تھے۔ یتوارا من القوم، اور لوگوں سے چہرہ چھپائے ہوئے پھرتے تھے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، کہ بیٹی کو پالنے کے بعد ضلالت اٹھانی پڑے گی، اسے مٹی میں دبا دیں۔ یعنی اس قدر جہالت تھی کہ اپنی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، اور اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت سے نکلتے ہوئے دیکھا، ظلم اپنے عروج پر تھا، فسادات زمین پر عام تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس انسان کو پھر سے انسان بنایا جائے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا جائے۔ اس دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، فتنے اور فسادات ہمیشہ کے لیے ختم ہو، عدل و انصاف قائم ہو۔ اس عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ہر ایک شخص کے دروازے میں جا کر فردن انفرادی ہر ایک کے اوپر محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فوج کو نہیں بھیجا، کسی لشکر کو نہیں بھیجا، کسی پولیس کو نہیں بھیجا، نہ فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجی کہ آپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر انسانوں کو سدھارنا ہے، ان کے اندر سے فسادات ختم کرنے، ان کے اندر سے بغض ختم کرنا ہے، ان کے اندر سے کینہ ختم کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی فرشتہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ہی نبی کو بھیجا۔
سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر اس نبی نے اس انداز میں محنت کی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو لوگ ایک دوسروں کی دشمنیوں میں صدیاں بتا دیتے تھے ان کو فردن فردن ان کے اوپر محنت کی, انہیں بڑوں کا ادب بتایا, چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے بتایا. معاشرے کے اندر جن جن چیزوں سے برائیاں پھیلتی ہے ان برائیوں کی نشاندہی کی اور ان سے نفرت دلائی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے, علماء کی قدر اور احترام نہیں کرتے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بنے, چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنے, علماء کا قدر اور احترام کرنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کے اندر موجود ہو وہ منافق ہے.